کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ گرو مندر، صدر، لزویلا، ملیر ایئرپورٹ کے اطراف میں صبح سویرے موسلا دھار بارش، اہم شاہراہوں پر پانی جمع۔ کراچی کے قریب سمندر میں طوفان کا فاصلہ کم ہو کر 120 کلومیٹر رہ گیا۔ لہریں بلند ہو گئیں، تیز ہوا کے باعث چائنا پورٹ پر کنٹینر الٹ گیا۔ درخت گرنے اور کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ مزید موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں سمندری طوفان کے پیش نظر اقدامات کر لیے، کوشش ہوگی کہ لوگوں کو کم تکلیف ہو۔ لیکن پیچھے دریا میں کوئی سیلاب کا خطرہ نہیں ہے اور پانی ریڈیوس ہو رہا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ 3 یا 4 دن میں اور برسات ہوئی تو اس کو مینیج کر لیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوں گے۔ ٹھٹا، سجاول اور بدین سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں طوفانی ہوائیں۔ سانگھڑ، جامشورو، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور، دادو میں موسلادھار بارش۔ میرپور خاص کے علاقے ٹنڈو جان محمد کے سیم نالے میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کاچو میں ندی نالوں میں طغیانی سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلوچستان میں بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ لورالائی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ جھلمکسی میں سیلابی ریلے سے تونری بند ٹوٹ گیا ہے۔ خزدہ، رتو ڈیرو شارائع سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ کوئٹہ میں بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ بلوچستان حکومت نے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ دیر بالا کے سیاحتی مقام کمراٹ میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ ہوٹلوں، ریسٹورانٹ، گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان۔ مرکزی سڑک مکرالا اور تھل کے رابطہ پل بہہ گئے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے سیاحوں کی بڑی تعداد محصور۔ مٹی کا تودہ گرنے سے 12 افراد جاں سے گئے۔ ایبٹ میں ٹھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ کالا باغ کے مقام پر سڑک بند، درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب کے متعدد اضلاع میں بارشوں سے نظام زندگی متاثر۔ گجرات میں بمبر نالہ بپھر گیا، پانی درجنوں دیہاتوں میں داخل۔ لالا موسا میں 3 لڑکے بھپرے نالے میں ڈوب گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ راجن پور کے علاقے جھوک مکول میں مکان کی چھت گر گئی، بچی جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ فیصل آباد، صادق آباد اور پاک پتن میں حادثات، بھائی بہن جاں بحق اور 9 افراد زخمی ہو گئے۔ جہلم میں ریلوے ٹریک بیٹھ گیا۔ اسلام آباد میں راول ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا وادی تیرہ میں آپریشن، 12 خارجی جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف آپریشن میں 37 خارجی دہشت گرد مارے گئے، 14 زخمی ہوئے۔ ادھر بلوچستان کے علاقے کیج، پنجگور اور زوب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دشمنان پاکستان ہیں، ہم سب مل کر ان کو انشاءاللہ ایک مقام عبرت بنائیں گے۔ جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دہشت گرد پاک چین دوستی میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، ملک دشمنوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے، نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ نارمل نہیں ہے، یہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے، راستہ تو آپ نے بدل لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے شکوہ، ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے گلے شکوے، مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر بھی مشاورت کی گئی۔ جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنوں میں غصہ ہے، پارٹی میں لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 4 ستمبر تک ملتوی، ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 2 ستمبر کو ہوگی۔ حکومت سندھ کی 500 یونٹ تک گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کی سفارش، منصوبہ وزیر توانائی اویس لغاری کے حوالے کر دیا۔ پیک آور چارجز اور مختلف
سلیب ختم کرنے کی تجویز۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بجلی سستی ہوگی تو طلب بڑھے گی، اضافی بجلی استعمال میں آنے سے قیمتوں میں کمی ہوگی۔ حکمرانوں کی پالیسیز نے ہر پاکستانی کو 2,95,000 سے زائد کا قرض دار بنا دیا۔ وزارت خزانہ کی ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ رواں سال 18,007 ارب قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت شہباز اور راشد کے نام سے ہوئی۔ سرگودا میں 3 ڈکیت گینگز کے 9 ملزمان گرفتار، 1 کروڑ 22 لاکھ سے زائد مالیت مسروقہ سامان برآمد۔ اسرائیل کا مغربی کنارے میں تیسرے روز بھی آپریشن جاری۔ جنین میں حماس کے کمانڈر بسام ہازم کی کار کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حماس کمانڈر سمیت 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے خان یونس میں 22 روز سے جاری وحشیانہ آپریشن ختم کر دیا۔ ہر طرف تباہی کے مناظر، عمارتوں کے ملبے سے 9 فلسطینیوں کی لاش نکال لی گئی۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے، 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,600 سے تجاوز کر گئی۔ 93,855 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کر کے کمالا ہیرس نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کمالا ہیرس کے صدارتی الیکشن ہارنے کے امکانات بڑھ گئے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کی انتخابی ریلیوں کے دوران فلسطین کے حامیوں نے احتجاج کا پلان بنا لیا۔ 10 ستمبر کو مباحثے کے دوران بھی احتجاج کا امکان۔ بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارش اور اربن فلڈنگ، 4 دن میں 39 ہلاکتیں، 33,000 افراد کی نقل مکانی، کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ ادھر جاپان میں سمندری طوفان شنشون نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 5 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ بجلی کی فراہمی معطل، 800 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مدینہ منورہ سمیت دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، صحرائی اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی۔ عمرہ زائرین نے باران رحمت پر شکر ادا کیا۔ گلستان جوہر میں نیا مارٹ کھلنے پر شدید بدنظمی، ہزاروں افراد نے دھاوا بول دیا۔ پولیس غائب، بازار انتظامیہ نے پہلے دن مفت سامان تقسیم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ اور قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب، قومی کرکٹر احمد شہزاد کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا چیک پیش۔ ابرار الحق نے 15 لاکھ کا چیک دیا، 92-97 کا کیک کاٹا۔